بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 352 ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں ایک خیریت سے ہے، دوسرا نہیں ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ جیکب اٹھ گیا ہے۔ چوکیدار سلام کر کے لوٹ گیا تو دروازہ کھلا ایک پستہ قد مگر گھٹے ہوئے جسم والے شخص نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ کے چہرے پر چیچک کے پرانے داغ تھے۔ ماتھے پر دائیں اور بائیں ابرو کے اوپر بڑے تناسب سے بنے ہوئے زخموں کے دو ایک جیسے نشانات تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ زخم نہیں ہے، آرائش کے لیے کسی ماہر جراح نے ناپ تول کے 2 چاند سے بنا دیے ہیں۔ مجموعی طور پر وہ کرخت، نقوش اور جارحانہ تیوروں سے گنڈا لگتا تھا اور بدصورت نظر آتا تھا۔ یس، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ ہم کراچی سے آئے ہیں۔ میں نے انگریزی میں کہا۔ ہوٹل کا راستہ دوسری طرف ہے۔ وہ غرایا۔ مجھے تمہاری بہن نے بھیجا ہے۔ الیزابتھ نے؟ اب کیا ہوگا؟ وہ بدستور دروازے میں کھڑا رہا۔ بات تمہارے والد کی ہے، میں نے کہا۔ لک ہیئر، تم اگر اس کے نامے بر بن کے آئے ہو اور یہ پیغام لائے ہو کہ اس بڈھے شرابی کو پھیس گرد خواہوں نے مارا ہے تو میری طرف سے کوڑا جواب سمجھو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا۔ مسٹر جیکب، تمہارا باپ مر سکتا ہے۔ میں نے دروازے میں ٹانگ اڑا دی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن تو یہ ہونا ہے اور جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ بولا۔ یہ پیر ہٹاؤ دروازے میں سے۔ وہ زخمی نہیں ہے، وہ ہماری تحویل میں ہے۔ میں نے کہا تم صرف 10,000 کی خاطر یتیم کہلانا پسند نہیں کرو گے مسٹر جیکب۔ میں پیدائشی یتیم ہونا بہت پسند کرتا اور بن باپ کا ہونا بھی قبول کرتا۔ وہ بولا۔ مگر کیا تم مجھے دھمکی دینے آئے ہو کہ میں نے 10,000 نہ دیے تو تم اسے قتل کر دو گے؟ بات تو تم نے سمجھ لی ہے، میں نے کہا، لیکن ہم چائے کے ایک کپ پر بات کر سکتے ہیں۔ آخر ہم کراچی سے آئے ہیں۔ چائے پینی ہے تو ہوٹل میں جاؤ، میں فون کروں گا، مگر پہلے مجھے سمجھا دو یہ چکر کیا ہے۔ الیزابتھ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا تھا کہ میں 10,000 دوں گی، مگر وہ اپنے وعدے سے پھر گئی اور اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیج دیا۔ اب اگر تم ضامن بننے والی بہن کا خیال نہ کرو تو ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا پڑے گا۔ تمہارے لیے وہ ایک اچھی بہن ہے اور ہمارے لیے اچھی عورت۔ میں نے اونٹوں پر زبان پھیر کے کہا۔ جیکب نے ایک گالی دے کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے میں اسے اندر لے گیا۔ اس کی گردن میرے بائیں بازو کی گرفت میں تھی اور پیچھے سے میں نے اس کی کمر کے ساتھ ریوالور لگا دیا تھا۔ جمشید میرے پیچھے آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مسٹر جیکب، ہم نے سب بکواس کی تھی، میں نے کہا۔ نام کراچی سے آئے ہیں اور نہ تمہاری بہن کو یا والد کو جانتے ہیں۔ ہم پیشہ ور قسم کے قاتل ہیں اور ہمیں کسی کے قتل پر مامور کیا گیا ہے، مگر وہ شخص تم نہیں ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر کون ہے وہ؟ جیکب نے کانپتے ہوئے کہا اور ایک میز پر ٹک گیا۔ کمرو، میں نے کہا، رانا اول خان کا بیٹا۔ تمہیں اس کو قتل کرنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے۔ یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس کام کا معاوضہ تمہیں کیا ملے گا؟ وہ بولا۔ ہاں میں 25,000 ایڈوانس دیے گئے ہیں، میں نے کہا۔ 25,000؟ جیکب کی سٹی گم ہو گئی۔ فرض کرو میں یا کمرو تم کو 30,000 دیں کہ اسے قتل کر دو جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم صرف 5,000 کی خاطر بدعہدی نہیں کرتے، میں نے کہا۔ حالانکہ ہم غیر جانبدار ہیں، نہ کسی کے دوست ہیں اور نہ دشمن۔ پھر بھی تم ہمیں خریدنا چاہو تو معقول آفر دو۔ کتنی معقول؟ 2 گنی تو ہو۔ 50,000، میں نے کہا۔ آل رائٹ، میں کمرو کو بلاتا ہوں۔ وہ بولا۔ ممکن ہے یہ سودا ہو جائے۔ ایک بات اور بتاؤ، قتل تم کمرو کو کرنے آئے تھے تو میرا دروازہ بجا کے مجھے کیوں جگایا؟ کیونکہ ہم براہ راست کمرو کے گھر نہیں جا سکتے تھے، میں نے کہا۔ تم اسے یہاں قتل کرو گے؟ جیکب کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ تمہاری گفتگو ہم بھی سنیں گے، میں نے کہا۔ تم کیسے سن سکتی ہو؟ زیادہ چالاک مت بنو۔ تمہارے پاس ایکسٹینشن ہوگی یا پھر ہینڈ فری فون ہوگا، میں نے کہا۔ جیکب کا منہ لٹک گیا۔ اس نے دوسرے کمرے سے ایک فون کے ذریعے ریسیور اٹھائے بغیر نمبر ملایا۔ اس کے چھوٹے سے اسپیکر میں مجھے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی صاف سنائی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد کسی نے ریسیور اٹھا کے کھیلو کہا۔ کمرو، میں جیکب بول رہا ہوں۔ جیکب، اب اتنی رات کو کیا بات ہے؟ کمرو کی آواز آئی۔ یار تو فوراً آ جا، کسی کو بتائے بغیر۔ خیریت تو ہے نا؟ ہوا کیا ہے آخر؟ کمرو نے پریشانی سے کہا۔ خیریت بالکل نہیں ہے، میں فون پر نہیں بتا سکتا۔ یار کہیں اس لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے؟ کمرو کچھ سوچ کے بولا۔ جسے ہم نے یہی سمجھ لیا۔ پولیس بیٹھی ہے میرے پاس۔ کون آیا ہے؟ وہ انسپیکٹر، مجھے نام بتاؤ اس کا۔ کمرو نے اپنے باپ کے اثر و رسوخ کے غرور میں کہا۔ ڈی ایس پی آیا ہے ملتان سے۔ معاملہ بھی ختم نہ ہوا تو لمبا ہو جائے گا۔ وہ بڑی پارٹی تھی یار، جیکب نے کہا۔ کتنے میں ختم ہو جائے گا؟ کم از کم 50 تیرے، جیکب نے کہا۔ 50 میرے۔
1 लाख؟ यार وہ لڑکی مر گئی ہے اور ہمیں مروایا تیری جیپ نے، سارا زمانہ پہچانتا ہے اسے۔ جیکب نے خفگی سے کہا، تیرے پاس ہیں 50,000؟ نکالنے پڑیں گے کمرو، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، میرا بزنس ہے۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں 10-15 منٹ میں، خالی ہاتھ مت آنا۔ نہیں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، رانا صاحب کی سیف خالی کروں گا۔ وہ بولا، میرے پاس اس وقت اتنی رقم کہاں، تو تجوری کھولے گا؟ چابی ہے تیرے پاس؟ نہیں رانا صاحب سو رہے ہیں، انہیں لکھ لکھا سنگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے مگر دیکھ کسی کو پتا نہ چلے کہ تو باہر کہیں گیا ہے، سب یہی سمجھتے رہیں کہ تو کمرے میں سویا ہوا ہے۔ تو فکر مت کر، میں بے وقوف نہیں ہوں تیری طرح۔ خود کو عقل مند قرار دینے والا اپنے ایک کمینے اور خود غرض دوست کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ وہ دوست کبھی نہ تھے، وہ بدماشی کے ساتھی تھے۔ وہ خلوص اور احسار کا جذبہ ان کے درمیان کہاں سے آتا جو بے غرض دوستی کی جان ہوتا ہے۔ یعقوب نے اپنی جان بچانے کے لیے کمرو کو ہمارے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے 50,000 کا مطالبہ بھی کمرو کی ذمہ داری بنا دیا۔ بعد میں وہ کمرو سے کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو تیری جان بچا لی، ورنہ تیرے ساتھ وہ مجھے بھی مار ڈالتے۔ میں جھوٹ نہ بولتا تو کیا کرتا، لیکن اس سے ایک بے وقوفی بھی سرزد ہوئی تھی۔ اس نے کمرو کو قائل کرنے کے لیے ایک سچ کا سہارا لیا تھا اور ہمارے سامنے ایک جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اس جرم میں وہ خود بھی برابر کا شریک رہا تھا، لیکن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ کمرو کو اسی کے جرم کی سزا دینے آئے ہیں۔ ابھی تمہیں 50,000 مل جائیں گے۔ وہ بولا، مجھے امید ہے کہ تم وعدے کے مطابق کام کرو گے۔ ہم نے ابھی تک کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، کیا تم نے کہا نہیں ہے کہ 50,000 لے کر تم کمرو کے دشمن کو ٹھکانے لگا دو گے؟ وہ چلانے لگا، بات آہستہ کرو، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم ہمیں خریدنا چاہو تو معقول آفر دو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب تھا آخر؟ ہم کمرو کو قتل کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، یہ مطلب کیسے نکال دیا تم نے؟ میں نے کہا، ایک کام کا معاوضہ ایک شخص نے دیا ہے، دوسرے کام کا معاوضہ تم دے رہے ہو۔ ہم دونوں کام کریں گے، پہلے کمرو کو ماریں گے، پھر اس کے دشمن کو بھی مار دیں گے۔ اس سے اور بے بسی سے جیکب کا چہرہ لال پڑ گیا۔ اس نے ایک دم فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے تار کھینچ کر الگ کر دیا۔ ٹیلی فون اس کے ساتھ ہی آ گیا۔ میں نے اسے دیوار پر دے مارا۔ تم دھوکے باز بے ایمان ہو۔ جیکب کانپنے لگا، اور تمہاری اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم بہت شریف، باز امیر اور نیک چلن ہو۔ میں نے کہا، یہ کس لڑکی کا ذکر کر رہے تھے تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اتنی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر لات ماری کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ درد کی شدت سے بل بلایا اور پیٹ پکڑ کے دورا ہو گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں پر دوسری کک ماری تو وہ نیچے گر گیا۔ میرا تعلق ہے اس لڑکی سے مسٹر جیکب، میں نے کہا، اور تم نے کمرو سے ٹھیک کہا تھا۔ وہ بڑی پارٹی تھی، اسے نہ پیسہ خرید سکتا ہے، نہ کسی کے باپ کا اثر و رسوخ دبا سکتا ہے۔ میں نے اسے نیچے سے اٹھا لیا۔ یہ تم نے ہمارا کام آسان کر دیا، ورنہ میں کمرو ہی سے پوچھنا پڑتا کہ دوسرا کون تھا۔ نواب خسرو جمشید۔ خسرو جمشید اصل نام سے مخاطب کیے جانے پر چونک پڑا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے آؤ، میں نے کہا۔ میں دروازے میں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موقع سے فائدہ مت اٹھانا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں جیکب سے نمٹ رہا ہوں تو تمہاری طرف سے غافل ہوں اور تم مونی سمیت گاڑی لے کر فرار ہو سکتے ہو۔ جیکب سخت خوف زدہ تھا اور فرش پر زخمی کتے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے ریوالور کر اس کی طرف رکھا اور دروازے تک گیا۔ خسرو جمشید نے کار تک پہنچ کے میری طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر جھک گیا۔ اگر مونی بے ہوش ہوتی تو خسرو جمشید کو 2 دروازوں والی گاڑی میں سے اسے نکالنے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑتی، لیکن مونی ہوش میں آ چکی تھی اور شاید اس نے ہمیں دروازے پر جیکب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خسرو جمشید کر چلانے نہ لگے اور اس کے ساتھ آنے سے انکار نہ کر دے۔ میں نے پورا دروازہ کھول کے خود کو نمایاں کیا اور مونی کو ہاتھ ہلا کے بلایا۔ اسی وقت جیکب نے مجھے غافل سمجھنے کی غلطی کی۔ وہ ایک جس لگا کے آیا تاکہ مجھے دھکا دے کر باہر کر دے اور پھر مدد کے لیے شور مچا دے، مگر میں نے گھوم کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے بھرپور کک رسید کی۔ وہ الٹ کر پیچھے گیا اور نیچے گرا تو اس کا سر صوفے کے بازو پر لگا۔ میں نے مونی کو کار سے نکل کے اور آہستہ آہستہ چل کے آتے دیکھا۔ خسرو جمشید اس کے پیچھے کسی نوکر کی طرح چل رہا تھا۔ وہ میری طرف آئی تو میں نے اسے ہاتھ تھام کے اندر کھینچ لیا۔ کیا حال ہے اب طبیعت کا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہوں۔ وہ کمزور لہجے میں بولی، مگر کبیر شاید وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خسرو جمشید کیوں ہمارے ساتھ ہے اور ہم بچھڑ کے پھر کیسے مل گئے ہیں؟ مگر وہ کچھ نہ پوچھ سکی۔ اس کی نگاہ نے جیکب کو دیکھ لیا اور ایک چیخ مار کے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ مونی دیکھو ذرا حوصلے سے کام لو۔ میں نے اسے تسلی دیتے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ تمہارے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، اب دیکھو کہ MRS کی عدالت انصاف مجرموں کو کیا سزا دیتی ہے۔ دوسرا مجرم بھی آتا ہی ہوگا۔ میں نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔
دوسرے مجرم نے آنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے باہر سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی، پھر کمرو کھلے دروازے سے سیدھا اندر آ گیا۔ میں دروازے کے پیچھے ہو گیا تھا۔ کمرو کے گزرتے ہی میں نے لات مار کے دروازہ بند کر دیا۔ کمرو چونک کے پلٹا۔ اس کی حالت تو جیکب کو فرش پر بے ہوش اور مونی کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ہی غیر ہو گئی تھی۔ میری شکل دیکھتی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے اسے ریوالور کے اشارے سے حکم دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور سر کے اوپر لے جا کر دیوار پر پھینک دیا۔ میں تو سب سمجھتا ہوں مگر تم میری بات نہیں سمجھتے تھے، میں نے کہا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ کمزور عورت پر ظلم توڑ کے تم نے انتقام لے لیا ہے، لیکن مجھ سے انتقام لینے کا حوصلہ نہیں تھا تم میں۔ چلو اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کمرو بڑی مشکل سے اٹھا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تم شاید یہ بھی سمجھتے تھے کہ تم قانون کی دسترس سے باہر ہو کیونکہ تمہارے باپ کے پاس دولت اور اثر و رسوخ کی طاقت ہے۔ کیا خیال ہے رانا صاحب کو بھی منگوا لیں؟ سزا تو اس باپ کو بھی ملنی چاہیے جس نے تم جیسی اولاد پیدا کی اور پھر اس کی تربیت میں اپنی فرعونیت کا انداز پیدا کیا۔ وہ بھی بھولا ہوا ہے کہ خارف فرعون کے لیے خدا نے ایک موسیٰ بیچنے کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ تم سے بڑا مجرم تمہارا باپ ہے، مگر میرے پاس وقت کم ہے۔ اس کے غرور کو شکست دینے کوئی اور آئے گا۔ ابھی تو اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ جوان اولاد کو قبر میں اتارے اور اپنے وقت کا انتظار کرے۔ کمرو چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اس عورت کے پاؤں پڑ سکتا ہوں۔ میں نے بالوں سے پکڑ کے اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری مدد کے لیے اب کوئی نہیں آ سکتا، اور آ گیا تو وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ بات غلط نہ تھی۔ جیکب اکیلا رہتا تھا، اس کے گھر میں کوئی نوکر بھی نہیں تھا کیونکہ ہوٹل اس کا اپنا تھا۔ اس کے سارے ملازم اسی کے ملازم تھے جو دن میں گھر کی صفائی بھی کر جاتے ہوں گے۔ اس کا کھانا پینا سب ہوٹل میں تھا، یہاں تک کہ چائے کافی بھی وہ صرف بیل بجا کے طلب کر سکتا تھا۔ اب 5:15 بج رہے تھے۔ جیکب پھر ہوش میں آ گیا۔ میں نے اسے بھی گھسیٹ کر کمرو کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ مونی، تم ان دونوں کو پہچانتی ہو نا؟ میں نے کہا۔ ان کی شکلیں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ مونی لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم دونوں اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا۔ کیا تم اپنے ہر جرم کا اقبال کرتے ہو؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس امید میں ساری لا کی اقرار کیا کہ شاید یوں وہ مجھ سے کچھ رعایت حاصل کر لیں گے۔ میں مارس کے ایک منصف کی حیثیت سے تم دونوں کو موت کی سزا دیتا ہوں، میں نے کہا، کیونکہ تم اس ملک کے قانون کو دھوکہ دے سکتے ہو اور کبھی اس کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ موت کا یقین آتے ہی ان کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ انہوں نے ایک ساتھ مجھ پر حملہ کیا۔ کمرو آگے تھا۔ میں نے کراٹے کا وہی مہلک وار استعمال کیا جو گردن توڑ دیتا ہے۔ آدھے راستے میں کمرو لڑک گیا۔ جیکب اس کے باوجود بڑھتا رہا۔ 1 منٹ بعد وہ بھی مر چکا تھا۔ میں نے کمرو کی دونوں جیبوں میں سے 50,000 روپے نکال لیے۔ اس کے علاوہ مجھے جیکب کے کمرے کی تلاشی لینے پر ایک میز کی دراز سے مزید 1 لاکھ روپے ملے۔ اس کے تکیے کے نیچے سائلنسر لگا ہوا ایک ریوالور بھی موجود تھا اور یہ میرے لیے ایک کارآمد چیز تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کا ریوالور مونی کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ قیمتی ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، میں نے کہا۔ تم چل کے دوسری گاڑی میں بیٹھو، پیچھے والی سیٹ پر۔ چابیاں غالباً اسی میں لگی ہوئی ہیں۔ تم کیوں نہیں آتے؟ مونی نے کہا۔ میں آتا ہوں، ان لاشوں کو چھپا دوں، میں نے کہا۔ جمشید تم بھی جاؤ اور آگے بیٹھو۔ مونی، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو نواب صاحب کے سر میں سوراخ کر دینا۔ اس کے لیے نواب صاحب کی کسی غلط حرکت کا جواز پیش کرنا قطعی ضروری نہیں ہوگا۔ ان کے جاتے ہی میں نے دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر باتھ روم میں بند کر دیا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل انیکس ہی ہوٹل کے VIP سویٹ کی طرح تھی۔ اس کے ایک کمرے کو بیڈ روم کے طور پر اور دوسرے کو مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک لونی نما جگہ پر گول میز کے گرد 4 کرسیاں کھانے کے لیے لگا دی گئی تھی، لیکن کچن میں کوئی نہ تھا۔ میز کی طرح سے مجھے دروازوں کو مکفل کرنے والی چابیاں بھی ملی تھی، ان میں سے ایک باہر والے دروازے کی تھی۔ میں نے جیکب کا ایک لباس بدلا اور اپنی وگ اتار کے پھینک دی۔ جب میں نے باہر کے دروازے کو لاک کیا تو افق پر صبح صادق کی سفیدی نمودار ہو چلی تھی، لیکن کار کے اندر بند شیشوں کے پیچھے اتنا اندھیرا تھا کہ کسی کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کمرو ایک نئی مزدہ میں آیا تھا۔ یہ 1500 cc گاڑی ان دنوں بہت مقبول ہو رہی تھی، اور جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کی ظاہری خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا۔ مونی بڑی ہوشیاری سے خسرو جمشید کو سنبھالے ہوئے تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے دیکھا تو حسب توقع مجھے کار کی چابیاں اگنیشن سوئچ میں جھولتی نظر آئیں۔ کمرو اور جیکب گہرے یار تھے۔ ہوٹل کے آتے میں کمرو اپنی گاڑی کو اتنا ہی محفوظ سمجھتا تھا جتنا اپنے گیراج میں، چنانچہ وہ چابیاں نکالنے اور گاڑی کو لاک کرنے کی تکلیف نہیں کرتا تھا۔ میں نے شیشے چڑھا کے کار سٹارٹ کی اور گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کے سیلیوٹ کو نظر انداز کرتا ہوا نکل گیا۔ چوکیدار کو نظر کچھ نہیں آیا تھا۔
اس نے کمرو کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس نے فرض کر لیا اور مطمئن ہو گیا کہ جانے والا بھی کمرو ہی تھا۔ اس سے پہلے کراچی سے آنے والے مہمان ابھی تک جیکب صاحب کے گھر میں موجود تھے، کیونکہ ان کی سفید فاکس ویگن باہر موجود تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی میں نے گاڑی کی برق رفتار آزمائی۔ فاکس ویگن کی طرح یہ گاڑی ایک دم تو سپیڈ نہیں پکڑتی تھی، لیکن اس کی حد رفتار فاکس ویگن سے زیادہ تھی۔ یہ زیادہ خاموش بھی تھی اور سبک رفتار بھی۔ ملتان تک میں نے رفتار کو 70-80 میل کے درمیان رکھا اور شہر سے بھی گزرا تو یہ رفتار 40-50 میل کے درمیان رہی۔ صبح کے 6:30 بجے ملتان کی سڑکیں آباد ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی خالی لگتی تھی۔ میں نے عمدن گنجان آباد علاقے سے گریز کیا اور باہر باہر سے نکلنے کی کوشش کی۔ مونی نے میری ہدایت پر ایک جنرل سٹور سے خاصا بڑا تھرماس خریدا اور پھر اسے چند قدم کے فاصلے پر واقع ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ ایک بہت اچھے ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر تھا۔ میں نے اسے کافی سینڈوچ اور سگریٹ لانے کو کہا اور یہ سمجھا دیا کہ اسے کہاں آنا ہے۔ پھر میں سیدھا کار کو لے گیا اور 1 میل آگے ایک ویران مزار کے پیچھے روک دیا۔ اب میں نے صورتحال پر غور کیا۔ میرے پاس 1.5 لاکھ نقد تھے۔ اگر صبح کا وقت نہ ہوتا تو میں ملتان سے کوئی دوسری کار خرید لیتا، مگر کاروں کے شو روم 10-11 بجے سے پہلے کہاں کھلتے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ فوری طور پر میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جیکب معمول کے مطابق بھی 10 بجے سے پہلے ہوٹل نہیں پہنچتا ہوگا۔ چوکیدار شاید مینیجر کو بتا دے گا کہ رات کو کراچی سے کچھ مہمان آئے تھے۔ یہ بات شک پیدا کر دے گی کہ آخر جیکب صاحب نے مہمانوں کے لیے چائے، کافی، ناشتہ کچھ نہیں منگوایا، مگر شک کی تصدیق میں وقت لگے گا۔ پولیس کو رپورٹ کرنے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہونے تک دوپہر گزر جائے گی۔ دوپہر کے بعد مجھے اس کار کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور جہاں یہ کار ہوگی وہاں پولیس کا خیال بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب انہیں خبر پہنچے گی تو بات 2-4 دن پرانی ہو چکی ہوگی۔ شہر میں سنسنی پھیلی ہوگی کہ دونوں دوست کمرور جیکب کس کے ہاتھوں مارے گئے اور کیوں مارے گئے۔ سوائے مظفر گڑھ کے ایک ڈاکٹر کے یہ معمہ کوئی حل نہ کر سکے گا، مگر وہ تو ہم سے کبھی ملا ہی نہیں۔ ہم اس علاقے میں اجنبی تھے۔ پولیس فاکس ویگن کے مالک کو پکڑے گی اور وہ کار کی چوری کی رپورٹ پیش کر دے گی۔ وہ بھی کوئی ایرا غیرہ تو ہوگا نہیں کہ پولیس زبردستی دورے قتل کا الزام اس پر در دے۔ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس کا کبھی کمرو یا جیکب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ زبان خلق بالآخر تسلیم کرے گی کہ برے اعمال کا انجام برا ہی ہو سکتا تھا۔ محاورے بہت سے ہیں، 100 سنار کی تو 1 لوہار کی، 100 دن چور کے تو 1 دن کوتوال کا۔ ان میں ترمیم کی جا سکتی ہے کہ 100 دن ظالم کے تو 1 دن مظلوم کا۔ کسی نے سب کا حساب برابر کر دیا۔ رانا اول خان پولیس پر دباؤ ڈالیں گے اور نامعلوم قاتل کے خلاف لکھی جانے والی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے، مگر اس سے پہلے یہی ہوتا رہا تھا۔ جب مدعی کمزور تھے اور کم تر درجے کے لوگ تھے جو رانا صاحب کی طاقت کے مقابل آنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ خیر، اب اپنی بلا سے کچھ بھی ہو، اندھے انصاف کی اندھی لاٹھی کو عقل کے اندھے جیسے چاہیں گھماتے پھریں۔ ایک بار پھر مونی پر میرا اعتماد بحال ہو گیا تھا، لیکن خسرو جمشید کے بارے میں ابھی تک میں نے کچھ طے نہیں کیا تھا۔ رات سے اب تک وہ شدید اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ اگر وہ دلاور کی طرح ذہین اور ریار ہوتا یا پیڈرو کی طرح خون خوار تو اتنی دیر تک پالتو کتے کی طرح دم دبا کے ساتھ ساتھ نہ چلتا رہتا۔ وہ دلاور اینڈ کمپنی کا سب سے کمزور پارٹنر تھا، ذہنی اور جسمانی طور پر۔ مالی طور پر وہ شاید سب سے مضبوط حیثیت کا مالک تھا، چنانچہ اس کی اہمیت مسلم تھی۔ ایک رکشہ سڑک پر رکا تو میں نے کار سے نکل کر دیکھا، یہ مونی ہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں تھرماس اٹھا رکھا تھا اور دوسرے میں ایک بیگ۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے رہی تھی اور میں رکشے والے کی صورت پر حیرانی کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ مونی جیسی لڑکی کا صبح دم میں سے ویرانے میں اتر جانا جہاں سڑک کے دونوں جانب صرف شہر خاموشہ تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مونی سب کچھ لے آئی تھی، لیکن میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے رکشے والے کی مشکوک نظروں نے مجبور کر دیا تھا کہ میں کسی محفوظ تر مقام کا انتخاب کروں۔ قبرستان کے ختم ہوتے ہی ایک باغ آ گیا جس میں آم کے گھنے درخت تھے۔ اس کی نیم پختہ 4 دیواری کے صرف آثار باقی رہ گئے تھے۔ یہ جگہ آرام کے لیے بہت اچھی تھی۔ میں کار کو ایک کچے راستے سے اندر لے گیا۔ اس کے آخری حصے میں ایک چھوٹی سی ہٹ بنی ہوئی تھی۔ کار کی آواز سن کے ایک مظلوم صورت بوڑھا بڑی بدحواسی میں باہر نکل آیا۔ بابا، ہم مسافر ہیں، میں نے کہا، کراچی سے پشاور جا رہے تھے، تم اجازت دو تو تھوڑی دیر یہاں رک کے آرام کر لیں۔ جی آیا نوں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، جب تک آپ کا دل چاہے آرام کرو۔ نواب صاحب تو خود بڑے مہمان نواز ہیں، ان کا مہمان خانہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ کون نواب صاحب؟ میں نے کہا، وہی جن کا باغ ہے، میں تو مالی ہوں ان کا۔ وہ بولا، دروازے کھلے ہیں، اندر کسی چیز کی کمی ہو تو حکم کرنا۔ اندر واقعی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔
پرتکلف بیڈ، صوفے اور کشن، اشیائے خورد و نوش سے بھرے ہوئے فریج اور ڈیپ فریزر، شاہانہ طرز کے باتھ روم، آسائش کا کون سا سامان تھا جو وہاں نہیں تھا؟ رات بھر کے تھکا دینے والے سفر کی مشکلات کے بعد یہ فارم ہاؤس کسی صحرا میں اچانک آ جانے والے نخلستان کی طرح راحت افزا ثابت ہوا۔ میں نے وہاں کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا سائلنسر لگا ریوالور مونی کے ہاتھ میں دے کر میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کی لائن تھی، شاور اور ٹب تھے اور صاف ستھرے تولیے لٹک رہے تھے۔ کیبنٹ میں صاف شیمپو اور یوڈی ٹائلٹ کی شیشیاں رکھی ہوئی تھی۔ اگرچہ موسم سرد نہیں تھا مگر میں نے جسم کی تکان دور کرنے کے لیے گرم پانی سے دیر تک غسل کیا اور بہت تازہ دم ہو کے باہر نکلا۔ 20 منٹ بعد مونی آئی تو میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ غسل نے اس کا رنگ روپ ہی بدل دیا تھا۔ نہ جانے کب سے اس نے منہ نہیں دھویا تھا اور بال نہیں سنوارے تھے۔ اس نے وہی جوڑا پہنا تھا جو مظفر گڑھ کے سابق ڈاکٹر کی بیوی پہنتی ہوگی، مگر کیا وہ بھی اس لباس میں اتنی جاذب نظر اور دلکش لگتی ہوگی؟ میں نے سوچا، مگر یہ لباس کا نہیں، مونی کے حسن کا نیا انداز تھا جس نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ وہ میری نظر کو سمجھ کے شرمائی، مسکرائی اور میرے مقابل بیٹھ گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور کیسے دیکھوں؟ میں نے کہا۔ مونی کا رنگ خوشی اور حیا سے گلابی ہو گیا اور اس کے موتی جیسے دانت مسکراہٹ سے جگمگانے لگے۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے میری توجہ ناشتے کی طرف دلائی۔ میں تو ناشتہ شروع ہی کرنے والا تھا، میں نے کہا۔ پھر انتظار کیوں کیا؟ ایٹیکیٹس میڈم، میں نے کہا۔ پھر مجھے جمشید کا خیال آیا جو ابھی تک سامنے والے صوفے پر پتھر کے بت کی طرح بے سو حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اتنے تعاون کے بعد وہ ہم سے رعایت کی امید رکھتا تھا، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کیسے کر سکتا تھا جس کا وجود بدی سے عبارت تھا؟ وہ اب تک زندہ تھا تو صرف اس لیے کہ میں نے ہوش سے کام لیا تھا۔ کیا تم مجھے غسل کی اجازت نہیں دو گے؟ جمشید نے کہا۔ تم اب تک ایک ہی بار غسل کرو گے، تدفین سے پہلے، بشرطے کہ زمین نے تمہیں قبول کیا۔ میں نے کہا۔ تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی، مگر جمشید تم اب ایک قیدی ہو۔ میں نے تم سے پوری طرح تعاون کیا ہے اور آئندہ کے بارے میں ابھی تک میں نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا کہ تمہیں کس کے حوالے کروں۔ میں نے کہا، ملٹری انٹیلیجنس کے، MRS کے یا حضرت اسرائیل کے؟ وہ مجھے گھورتا رہا اور اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ مونی کی اس کی طرف پیٹ تھی۔ جب میں نے مزے لے کر سینڈوچ کھانا اور کافی پینا شروع کیا تو جمشید نے اپنی نظر پھیر لی۔ ناشتے کے بعد میں نے سگریٹ سلگا کے صوفے پر پاؤں پھیلا دیے۔ تم جا کے بیڈ روم میں سو جاؤ، میں نے مونی سے کہا۔ اگر کسی نے مداخلت نہ کی تو ہم رات تک یہاں قیام کریں گے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسی قیام میں عمر گزر جائے۔ کیسی اچھی پرسکون اور پر آسائش جگہ ہے۔ مونی ایک ظالمانہ انگڑائی لے کر بولی اور مسکرائی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے پیغام کو سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ زندگی کی راہ میں بہت سے نظر فریب دھوکے ہیں، مگر سفر ابھی جاری ہے۔ اب ایسی خواہشوں کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ اسے میرے طرز عمل نے مایوس کیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا۔ مونی پھر دروازے میں نمودار ہوئی۔ کیا کروں؟ ریسیور اٹھا لوں؟ نہیں، مالی کو بلاؤ، میں نے کہا۔ لیکن مالی شاید باہر برآمدے ہی میں بیٹھا تھا تو فوراً اندر آ گیا۔ میں نے مونی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ یہ مالی کا فون ہوگا جی، مالی نے کہا۔ تم نے ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا، میں نے کہا۔ سلطان صاحب ہیں جی اس کے مالک، مالی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، سلام چھوٹے صاحب۔ نہیں صاحب، وہ ادھر تو نہیں آئے ابھی تک، اور ریسیور رکھ دیا۔ کون ہے یہ چھوٹے صاحب؟ میں نے کہا۔ جیکی یا جونی، آپ جانتے ہیں انہیں؟ مالی نے کہا۔ نمبر بتاؤ مجھے ان کا، میں نے اپنی طرف فون کر کے کہا۔ اسی وقت میں نے فائل کی آواز سنی۔ سائلنسر نے آواز کو بہت کم کر دیا تھا، مگر جب بیچ میں صرف ایک دروازہ حائل ہو تو تھوڑی آواز بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں تیری پول کھول دوں گا فائشہ، نواب نے چیخ کر کہا اور اس کے منہ سے غلیظ گالیاں ابلنے لگی۔ تم نے پھر حرکت کی تو میرا نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ میں نے مونی کی پرسکون آواز سنی۔ مالی کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر کیا جیسے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی ہے۔ کیا تم اونچا سنتے ہو؟ میں نے سختی سے کہا۔ سلطان صاحب کے بیٹے میرے دوست ہیں۔ جیکی یا جونی کا نمبر پوچھا تھا میں نے۔ جی صاحب، میں ملا دیتا ہوں، مالی نے کانپتے ہوئے کہا۔ تم کو بھونکنے کی اجازت ہے، مونی نے کہا، لیکن اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تیری اصلیت تو آ جائے گی اس کے سامنے، نواب بولا۔ میں اسے 24 سال پہلے بھی جانتی تھی، اور 24 سال پہلے میں اور وہ ایک ہی گھر میں تھے، مونی نے کہا۔ تم اسے کیا بتاؤ گے؟ مالی نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ کون؟ جیکی؟ میں نے کہا۔ کیا حال ہے؟ میں نے پہچانا نہیں، جیکی کنفیوز ہو کے بولا۔ تمہاری اس پلاٹ کا چکر تو ختم کرا دیا تھا میں نے۔ تم؟ جیکی حیران ہو کے بولا۔ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ بھائی پھر تمہارا مہمان ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے فارم ہاؤس میں رکا ہوا ہوں ایک دن کے لیے۔ یہ بتاؤ آج ادھر کوئی آئے گا؟ کیا مطلب؟ آنے کو کوئی بھی آ سکتا ہے۔
میں چاہتا تھا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا بندوبست کرو کہ مجھے پورا دن مل جائے، کوئی مداخلت نہ کرے۔ میں نے کہا تم رات کو بھی رک سکتے ہو، کوئی نہیں آئے گا ادھر، مگر میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ابھی، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ جونی کو ساتھ لاؤں؟ ضرور لاؤ۔ میں نے کہا لیکن پہلے اپنے اس مالی کو سمجھا دو کہ ہمیں مہمان سمجھے، ٹیلی فون اسے دو۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ دخل در معقولات نہ کرے۔ میں نے کہا کیا تم اکیلے ہو؟ وہ بولا نہیں، میرے ساتھ وہی ہے جو تھی۔ میں نے کہا اچھا، وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ عیش کرو، کوئی دخل نہیں دے گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم ہمارے فارم پر کیسے پہنچ گئے تھے؟ کوئی مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ تمہارا فارم ہے، میں تو بس ایسے ہی ایک جگہ دیکھ کر رک گیا تھا۔ میں نے کہا سوچا تھا کہ کوئی مالی یا چوکیدار ہوگا تو اسے خوش کر دیں گے، تمہارا فون آیا تو پتہ چلا۔ معلوم نہیں جیکی نے مالی سے کیا کہا، مگر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جی حضور جی سرکار کہتا رہا اور پھر ریسیور رکھ کے پوچھنے لگا کہ مجھ سے کون سی گستاخی ہو گئی تھی۔ میرے اور جیکی کے درمیان ساری گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، چنانچہ مالک کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ باہر بیٹھے اور جب چھوٹے مالک آئیں تو بتا دے۔ مونی سونے کے لیے لیٹ گئی تو میں پھر جمشید کے سامنے جا بیٹھا۔ میں کسی بھی جگہ تمہیں پکڑوا سکتا تھا۔ وہ اچانک بولا اسی جگہ تم مارے بھی جاتے اور تمہاری یہ حرکت خودکشی کہلاتی۔ میں نے کہا دیکھو سکندر، میرا بچپن ناز و نام میں گزرا تھا اور اس کے بعد سے اب تک میری زندگی عیش و عشرت میں بسر ہوئی ہے۔ وہ بولا میں نے سختی کبھی نہیں دیکھی، میں دلاور کے کاروبار میں ایک سلیپنگ پارٹنر تھا، اس کے لیے سرمایہ میں نے فراہم کیا تھا، لیکن میں نے صاف بتا دیا تھا کہ میں عملاً کچھ نہیں کر سکتا، کوئی رسک نہیں لے سکتا، قتل و خون ریزی تو دور کی بات ہے، میں گرفتاری سے بھی ڈرتا ہوں۔ تم اس پیسے سے کوئی جائز کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا، لیکن اس میں منافع کم ہوتا، دوڑ و دھوپ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جمشید نے کہا دلاور نے مجھے 100% منافع کا یقین دلایا تھا، 100% ماہانہ، جو کسی کاروبار میں ناقابل تصور ہے، یہاں تک کہ اسمگلنگ، منشیات کے دندے یا بردہ فروشی جیسے کاروبار میں بھی ممکن نہیں۔ دلاور کے پاس بزنس پرپوزل تھا، پارٹی تھی، انتظامی امور سے نمٹنے کی صلاحیت تھی، اس نے مجھے یہ ضمانت بھی دی کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میری حیثیت صفر ہوگی۔ مجھے مشورہ دینے، ان کے نفع و نقصان، کاروبار کی پوزیشن معلوم کرنے اور ان کی ہر میٹنگ میں شرکت کا حق حاصل رہے گا۔ اور تمہارا سرمایہ، کیا تمہیں یہ حق حاصل تھا کہ جب چاہو الگ ہو جاؤ؟ ایسا تو کسی بھی کاروبار میں ممکن نہیں، اور جب کاروبار اطمینان بخش طور پر چل رہا ہو تو ایسا کون چاہے گا؟ جمشید نے کہا تم نے کتنا سرمایہ فراہم کیا تھا؟ ابتدا میں 20 لاکھ، کیا 1 مہینے بعد وہ 40 لاکھ ہو گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن 30 لاکھ ہو گئے تھے، گویا تمہیں 10 لاکھ کا منافع ادا کر دیا گیا تھا۔ معاہدے کے مطابق کاروبار کا آغاز ہونے کے تیسرے ماہ سے منافع کی تقسیم شروع ہوئی تھی، تیسرے مہینے کے بعد یہ شرح برقرار رہی، لیکن یہ 100% ماہانہ منافع تو نہیں تھا، ہاں مگر 50% ماہانہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے فوری طور پر ضرورت نہ تھی، اس لیے میں نے منافع کی 2 ایک ساتھ وصول کرنے کی بجائے سرمایہ میں شامل کر دی۔ اس طرح میں 40 لاکھ کا پارٹنر بن گیا۔ بعد میں مجھے اوسطاً 15 سے 20 لاکھ ماہانہ ملتے رہے اور اب بھی مل رہے ہیں۔ 15 لاکھ تو 50% بھی کم ہو گئے۔ وہ دراصل میرا خیال ہے کہ ابتدا میں دلاور نے کچھ مبالغے اور کچھ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ 100% ماہانہ منافع ممکن نہیں تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلاور اور سراج وغیرہ مل کے ٹنڈی مار جاتے ہو، خود زیادہ وصول کرتے ہو، مجھے کم دیتے ہو، مگر میں اسے ہی بہت سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ کیے بغیر 15-20 لاکھ ہر مہینے مل جاتے ہیں۔ 2-4 لاکھ کم کے لیے جھگڑا کیا کرنا، اور کسی کاروبار میں تو 10% ماہانہ بھی نہیں ملتے۔ میرا خرچ 5-7 لاکھ روپے ہوتا ہے، باقی جمع ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ چلنے والا کاروبار نہیں ہے۔ تمہارا سرمایہ ملک ہی میں ہے؟ نہیں، سب کی طرح میں نے بھی اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں محفوظ کیا ہے۔ جمشید بولا ڈی سلوا بھی ایک پارٹنر تھا؟ میں نے کہا ہاں 10% کی حد تک۔ جمشید نے کہا اس نے بھی سوئٹزرلینڈ میں دولت جمع کی ہوگی، وہ کس کے کام آئے گی جب خود اس کے کام نہ آئی؟ میں نے کہا دلاور، سراج اور پیڈرو بھی پارٹنر ہے؟ پارٹنر تو سب ہیں، ذمہ داریوں کی نوعیت کے اعتبار سے سب کے کام الگ ہیں، اور انہیں جو منافع ملتا ہے وہ ان کے فرائض کی اہمیت کے تناسب سے ملتا ہے۔ جمشید نے کہا ہر ایک کا نقد سرمایہ کتنا تھا؟ دلاور کا 5 لاکھ، سراج کا 1 لاکھ، مگر دلاور سارے رسک کور کرتا تھا اور سامنے رہتا تھا۔ کل منافع میں سے 40% میرا ہوتا تھا، دلاور کا 25%، سراج کا 15% اخراجات نکالنے کے بعد، اور باقی 10% وہ دوسرے ماتحت مددگاروں کا۔ پہلے یہ ڈی سلوا کو ملتا تھا، پھر یہی 10% تقسیم ہونے لگا، 5% پیڈرو کو مل جاتا ہے اور باقی دوسروں کو۔ گویا پیڈرو پارٹنر نہیں ہے، معاہدے میں اس کا نام پارٹنر کی حیثیت سے شامل نہیں ہے،
اسے 10,000 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ ڈسلوا کے مرنے کے بعد جب 5% ملنے لگے تو اب 25,000 ہو جاتے ہیں۔ ویسے وہ ملازم ہے۔ دلاور کے رویے نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ جمشید نے کہا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ غیر قانونی معاہدے کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، مثلاً اسی کاروبار کی مثال لے لو، اگر دلاور تمہارا پیسہ ہضم کر جائے تو تم اس کے خلاف کسی عدالت میں دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تم لاکھ کہو کہ میں کچھ نہیں کرتا تھا، مگر شریک جرم سمجھے جاؤ گے اور اندر ہو جاؤ گے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں سست ہوں، بزدل ہوں، لیکن میں احمق نہیں ہوں۔ وہ بولا، میرا پیسہ اپنے سرمایہ کی حد تک محفوظ ہے۔ دلاور کی فیکٹری میرے پاس رہن ہے اور مورٹ گیج پیپرز عدالتی اسٹیمپ اور رجسٹری کے ساتھ میرے بینکر کی تحویل میں ہے۔ MWD کمپلیکس تمہارے پاس رہن ہے۔ اس انکشاف نے مجھے سن کر دیا۔ اس سے نفرت، انتقام کی پرانی آگ پھر میرے لہو کو تیزاب کرنے لگی۔ کیا قاصل تھا اس کمینے کو کہ میری اور میرے باپ کی جائیداد کو رہن رکھے؟ میں نے ایک دم خسرو جمشید کو دبوچ لیا اور اسے دیوانہ وار مارنے لگا۔ وہ لڑنے بھیڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ چلانے لگا، سکندر مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، میں مجرم ضرور ہوں لیکن میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے اسے صوفے پر پھینک دیا۔